अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग। बहुत बड़ी बड़ी ख़बरें हैं जी हमारे पास, बहुत बड़ी बड़ी ख़बरें हैं इस व्लॉग में। और मौसम बहुत अच्छा है इधर का। और ख़बरें ये हैं, मैं आपको पहली ख़बर से ही आगाज़ कर दूं तो आपको थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा। ख़बरें ख़तरनाक भी हैं, अच्छी भी हैं, लेकिन जो लोग ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के मेरे साथ राब्ते में हैं ना, टेलीफोन कर रहे हैं, वो इधर ही मेरे साथ टेलीफोन करें। उनको इंशाअल्लाह ताला हम ये जो 16 सितंबर को अगले महीने जो केस लगा हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस रिटायर्ड पाकिस्तानी मुलाजमीन का, वो अपने अख्ताम तक इंशाअल्लाह पहुँचेगा। आधी बहस इसमें हो चुकी थी। जो नए लोग इसमें शामिल होना चाहते हैं वो बेशक आप देर ना करें और वो हमारे साथ इस ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस में हर रिटायर्ड पाकिस्तानी मुलाजम जो नया हो रहा है या पुराने हो चुके हैं वो इसमें शामिल हो सकते हैं। और इसके लिए सिर्फ़ एक शर्त है कि आपकी अगर पेंशन लगी हुई है, आप गवर्नमेंट के इदारे में जॉब करते रहे हैं, तो आप ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के हकदार हैं। चाहे आपने वो सर्विस रिटायरमेंट पे छोड़ी है, चाहे इस्तीफ़ा दे दिया है, चाहे बिफोर मैच्योर होने से पहले छोड़ दिए, आप सब उसके मुस्तहिक हैं। वो पाकिस्तानी बैंकों में आप काम करते रहे, जब बैंक हुकूमत के हवाले थे, वो भी लोग इसमें शामिल हैं। तो सारे लोग इसमें शामिल हैं। आप हमारे व्हाट्सएप पे रब्ता कायम करके हमारे साथ जो है इस केस में शामिल हो जाएं। इंशाल्लाह ये जो केस 4 साल के बाद अब निकला है, इसकी बारी आई है, तो आपका केस भी इसके केस के साथ अटैच कर दिया जाएगा और आप जो है इसमें शामिल हो सकते हैं। उसके लिए आप मुझे मेरे नंबर पे शनाख्ती कार्ड पे व्हाट्सएप के ज़रिए रिटायरमेंट का लेटर भेजें और भेजें शनाख्ती कार्ड, 2 चीज़ें। और जो मुलाजम फौत हो गए हैं उनके बीवी, बच्चे, बहन, बेटियां, बहन कोई भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। वो साथ डेथ सर्टिफिकेट भेजेंगे जो जिनके फौत हो गए। ठीक है, ये तो थी। और टेलीफोन नंबर भी आपको मैंने बता दिया है, 03004725 अब आएँ जी ख़बरों की तरफ। जी आज आपको पता है 1 अगस्त है और ख़बरें जो हैं वो जुमेरात है। और ख़बरें कौन सी हैं जी? ख़बरें हैं कि जनाब आली, सबसे पहले तो आपको मैं इधर से शुरू कर देता हूँ कि जमात इस्लामी पर दहशतगर्द तंजीम होने का इल्ज़ाम लगाकर पाबंदी लगा दी गई है। लगा दी गई है। आपने कहना ये क्या? जी आप सच सुन रहे हैं, लेकिन पूरा सच ये है कि बांग्लादेश में जो जमात इस्लामी है और इस्लामी जमीयत तलबा है, उसके ऊपर दहशतगर्द तंजीम साबित होने पर उसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। और ये ऐसे मौके पे ये ख़बर आई है, ऐसे मौके पे ये ख़बर आई है कि जब जमात इस्लामी एक कदम आगे बढ़ के जो है वो धरने के लिए हाज़िर हुई है। धरना हो रहा है, आज 7वां रोज़ है और उनके साथ मुज़ाकरात भी हो रहे हैं जो अभी कामयाबी तक नहीं पहुँचे। तो ये बहुत बड़ी ख़बर है कि बांग्लादेश में एक मुसलमान मुल्क है, उसमें जमात इस्लामी को दहशतगर्द तंजीम करार देकर पाबंदी लगा दी गई है। ये पहले भी पाकिस्तान में भी ये चीज़ हो चुकी है। तो ये इस वक्त एक ख़ास ख़बर बन के आना कि जब जमात इस्लामी पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मुतहरिक है और वो कर रही है, धरना दे रही है, ये बहुत बड़ी ख़बर है, बहुत बड़ी ख़बर है। ठीक है, दूसरी बड़ी ख़बर सर जी मुस्तकबिल की मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो इमरान खान कह रहे हैं ना कि मैं दिसंबर में आ रहा हूँ, और पूरा इन्होंने माहौल बना दिया टीवी पे सारा। हामिद मीर भी यही प्रोग्राम कर रहा है। पहली बात तो ये, मैं हामिद मीर साहब के ऊपर थोड़ी सी तनकीद करना चाहता हूँ। हामिद मीर साहब ने कामरान खान को ये अपना एक इंटरव्यू दिया है और उसमें कहा है कि इमरान खान ने 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा डील करने से इनकार किया है।
بھائی حامد میر صاحب آپ کون ہوتے ہیں یہ چیزیں پھیلانے والے اور بتانے والے؟ وہ خود علل اعلان کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ بات کرو، یہ ڈیل نہیں تو کیا، اسے آپ کیا کہیں گے؟ وہ کوئی رشتہ داری کی بات کر رہے ہیں، کوئی رشتوں کی لین دین کی بات کر رہے ہیں؟ وہ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ میرے ساتھ بات کرو، مجھے جیل سے نکالو، یہ ڈیل نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ اس کے چمچے بن کے آپ آگے وہ بات کر رہے ہیں کہ جناب عمران خان نے 3 دفعہ انکار کر دیے، وہ 3 دفعہ پاؤں پڑ چکے ہے کہ مجھے نکالو جیل سے، میری بس ہو گئی ہے۔ وہ اپنی بہنوں کو آگے استعمال کر رہا ہے، بہنوں کے ذریعے پیغام بھجوا رہا ہے، عمر ایوب کے ذریعے پیغام بھجوا رہا ہے، جو اس کو جاتا ہے اس کو انہوں نے پورا نوٹس جاری کیا ہے کہ کوئی بندہ فوج کے خلاف بیان نہ دے ان دنوں میں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نے 3 دفعہ جناب انکار کیا ہے، یہ کہاں سے آپ نے لے لیا ہے؟ آپ ہوتے کون ہیں کہ عمران خان کی یہ والی صفائی کرنے والے؟ آپ کون ہوتے ہیں؟ اور بالکل جھوٹ پہ مبنی صفائی۔ وہ کھلے عام کہہ رہے ہیں کہ میرے نال آ کے گل کرو تو مکو تو مینو جیل چو باہر کڈو۔ آپ کہہ رہے ہیں نہیں جی عمران خان دلیر آدمی ہے، اس نے ریجیکٹڈ کا 3 دفعہ لفظ استعمال کیا، تو یہ آپ کی بھول ہے۔ اب جو عمران خان کا یہ سارا تماشا کر رہے ہیں نا، عمران خان اندر سے ٹوٹ چکا ہے بالکل، یقین کرو اس نے ہر حربہ استعمال کر کے دیکھ لیا ہے کہ میں کیسے بچ سکتا ہوں، اور اس کو کوئی نظر نہیں آیا، کوئی رستہ نظر نہیں آیا اس کو، ٹھیک ہے۔ اور اب اس نے یہ بہنوں کے ذریعے اور یہ سارے پیغامات دے رہا ہے۔ عمران خان کے ذہن میں یہ ہے کہ اکتوبر میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب جا رہے ہیں، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب چلے جائیں گے تو منصور علی شاہ صاحب آئیں گے اور میں من مانی کروں۔ اور بھائی منصور علی شاہ صاحب ایسا بندہ نہیں ہے، یہ ایک کیس میں اس نے جھول دکھائی ہے نا، تو آپ یہ نہ سمجھے کہ وہ بالکل آپ کے سامنے لیٹ جائے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پتہ نہیں منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس بنتے ہیں یا نہیں بنتے۔ آج بڑی خبر گرم تھی کہ جناب کوئی استعفے آ رہے ہیں سپریم کورٹ سے، یہ بڑی آج گرم خبر تھی اسلام آباد میں، لیکن آج تو بچ گئے ہیں، لیکن اب کب تک یہ بچیں گے استعفے وغیرہ؟ تو ہو سکتا ہے منصور علی شاہ صاحب استعفیٰ دے دیں۔ اعجاز الحسن نے بھی تو بننا تھا نا چیف جسٹس، اس نے بھی استعفیٰ دے دیا ہے نا۔ ہاں جی، اس وقت جو استعفے کی بات کی جا رہی ہے نا، منصور علی شاہ صاحب کے استعفے کی بھی بات کی جا رہی ہے، جو انہوں نے پارلیمنٹ میں بل بنا دیا ہے، وہ کہہ رہا ہے جی یہ میرے خلاف بنایا ہے سارا، اور ساری جو ٹرولنگ ہو رہی ہے تو منصور علی شاہ صاحب پریشان ہے اس حوالے سے۔ دوسرا انہوں نے سر میں آپ کو یہ بتاؤں، یہ جو مسئلہ چلا ہے نا قاضی فائز عیسیٰ کا مذہبی مسئلہ، اس حوالے سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو مشورہ دیا جا رہا ہے کہ آپ 1 مہینہ پہلے ہی استعفیٰ دے دیں، میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں، اور باہر کہیں ملک میں چلے جائیں۔ یہ میں آپ کو اندر کی بات ہے، بالکل پکی بات بتا رہا ہوں۔ قاضی فائز عیسیٰ کو اس بات پہ مجبور کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ اتنے بڑے پیمانے پہ وہ فتویٰ جاری ہوا ہے اور لوگ متحرک ہو گئے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں آپ کی جان کو خطرہ ہے، تو آپ انہی دنوں میں باہر چلے جائیں اور باہر سے جا کے استعفیٰ دے دیں اور وہاں پہ جا کے سیاسی پناہ لے لیں۔ جی، تو یہ جو قاضی فائز عیسیٰ کا میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ درمیان کوئی کال آ گئی تھی تو میں نے وہ سنی ہے۔ تو قاضی فائز عیسیٰ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جناب آپ بھی استعفیٰ دے کے چلے جائیں اور باہر سے ہی پھر سیاسی پناہ لے لینا، آپ کو 200% سیاسی پناہ مل جائے گی، کیونکہ بالکل اینڈ پہ بہت بڑا مسئلہ ہو گیا۔ لیکن قاضی فائز عیسیٰ بھی بڑے مضبوط نروز کے آدمی ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، آگے آئیں جی۔ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ عمران خان 3 مہینے کے بعد آ جائے گا، نومبر دسمبر میں آ جائے گا، ناٹ پاسبل سر۔ یہ عدالتیں جتنا مرضی زور لگا لیں، اینڈ پہ ہونا کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ہونا کیا ہے اینڈ پہ؟ ہونا یہ ہے کہ جناب یہ اسے کیا کہتے ہیں، قاضی فائز عیسیٰ کی بات نہیں کر رہا، ساری اگر یہ ساری عدالتیں عمران خان کو سارا کچھ دے دیں نا، تو پھر بھی حکومت تو ان کی نہیں آ سکتی۔ لیکن چونکہ نواز شریف صاحب ابھی اپنے آپ کو انہوں نے پابند کیا ہوا ہے، پنجرے میں بند ہیں، اور وہ مری کے ماحول سے نکل نہیں رہے،
تو اس لیے بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب عمران خان جو ہے نا وہ بڑا شیر بنتا پھر رہا ہے، کیونکہ اصلی شیر پنجرے بند ہے نا حالے، ٹھیک ہے۔ تو ہوگا کیا، ہو کیا رہا ہے، مشورہ یہی دیا جا رہا ہے کہ جناب ایسا کریں آپ، اگر یہ آتی ہے نا یہ عمران خان آتا ہے تو وہ عمران خان کے آنے سے تو پھر جناب کیا ہوگا، پھر ماشاء اللہ لگے گا۔ عمران کوئی نہیں آن دے رہا، یہ جو لوگ افواہیں پھیلا رہے ہیں نا کہ عمران خان کو جناب اندر بلایا جا رہا ہے اور وہ حکومت میں دوبارہ آ رہا ہے، نہیں، نیور ایور، عمران خان کبھی نہیں آ سکتا، کبھی نہیں آ سکتا۔ ہاں وہ جو ہے عمران خان کو ہمیشہ کے لیے وہ سمجھے جیل چلا گیا ہے، اور مارشل آئے گا، عمران نہیں آئے گا، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ اللہ حافظ۔